نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ووٹ کی تین حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت، نمبر 2 سفارش اور نمبر 3 وکالت۔ ووٹ شہادت کی طرح ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ شہادت والے احکام جاری کیے جائیں، اور شہادت کے متعلق 5 مسئلے بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1، جب شہادت اور گواہی کا وقت آئے اور ضرورت ہو تو پھر گواہی دینا شرعاً ضروری ہے، واجب ہوتا ہے، اور فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے، حتیٰ خاص طور پر جب اذا دعو الیہ، جب دعوت دی جائے اور بلایا جائے تو پھر ووٹ ڈالنا اور شہادت دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ بھی گواہی اگر بندہ نہ دے اور دوسرے کا نقصان ہو تو یہ بندہ ووٹ نہ ڈالنے والا، گواہی نہ دینے والا گناہ گار بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شہادت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ شہادت سچی ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا بالاتفاق گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اہل بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، پھر تو یہ سچی گواہی ہے، لیکن وہ اہل نہیں ہے، دیانتدار ہے، یا دیانتدار تو ہے لیکن اہل نہیں ہے، یا اہل دیانتدار نہیں ہے، کوئی ایک صفت نہیں پائی جاتی یا دونوں نہیں پائی جاتی، اب وہ اس کو اگر ووٹ دیا جائے گا تو یہ جھوٹی گواہی ہوگی، جس کو شہادت الزور کہا جاتا ہے۔ اور قرآن و سنت میں شہادت الزور پہ بہت سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں سے بچتے رہو اور جھوٹی گواہی سے بچتے رہو۔ تو جھوٹی گواہی بتوں کی عبادت کے قریب ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، کبائر چار ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ یہ 3 آپ نے بیان کیے۔ چوتھا آپ نے بیان کیا تو فرمایا شہادت الزور۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تکیہ لگائے ہوئے یوں بیٹھے تھے۔ یہ 3 گناہ کبیرہ بیان کیے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ گئے، اہتمام بیان کرنے کے لیے کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا غلیظ اور کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا تقاضا یہ ہے کہ گواہی کو چھپایا نہ جائے۔ گواہی چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ تو ووٹ بھی گواہی ہے، لہٰذا ووٹ نہ دینا اور چھپا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4، چوتھا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح کے گواہی پہ کچھ لینا جائز نہیں ہے، رشوت ہے، تو اسی طرح ووٹ بیچنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جو لوگ اپنا ووٹ بیچتے ہیں تو گویا کہ وہ اس پہ رشوت لے رہے ہوتے ہیں، اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لہٰذا ووٹ کی خرید و فروخت بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، جو ووٹ شہادت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ووٹ صرف اہل بندے کو دیں، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اور جو بندہ نااہل ہے اس کے حق میں بالکل ووٹ کاسٹ نہ کیا جائے، خواہ وہ وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ حکم آیا ہے کہ گواہی جب دینی ہو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے خلاف ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف ہو تو پھر گواہی دینی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم جھوٹی گواہی دیں گے اپنوں کے حق میں، برادری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اعدلوا ولو کان ذا قربى، تم وہ عدالت اور انصاف سے کام لو، اور اگرچہ وہ قریبی ہو، اس کے حق بھی، اس کے خلاف بھی اگر واقعتاً وہ بات بن رہی ہے تو گواہی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمارے ہاں برادری کی بنیاد پر اور تعلق کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر یا مجبور ہو کر اس طرح ووٹ دیا جاتا ہے، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، یہ شہادت کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔